خوبصورت ٹاپک انہوں نے رکھا آج کے لیے، اور حسب حال ہے کہ نومبر کا مہینہ ہے، پرسوں سالگرہ بھی ہے علامہ اقبال کی۔ ضمیر جعفری نے کہا تھا سال میں ایک بار تو مجلس اقبال کرتے ہیں، اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں۔ تو پورا سال علامہ اقبال کو قوالیوں کے انداز میں بگایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، جو پیرس سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کالج کا ایک پرنسپل ملا، کہنے لگا کہ میں کالج میں ہفتہ اقبال منا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تمہاری خود ہی بلند ہوئی؟ اس نے کہا ہوئی۔ میں نے پوچھا خدا نے تم سے آ کے پوچھا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ پرنسپل نے کہا وہ تو نہیں پوچھا۔ پھر تمہاری خود ہی کیسے بلند ہوگی؟ ارے بابا وہ خدا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ بندے سے کیوں مجھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ بھائی خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ اقبال کہتا ہے، تو اقبال تو شرک کر رہا ہے، خدا تو عیاں ہے، وہ نہا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا عیاں ہے، ہر جگہ ہے۔ اس کے بعد اقبال نے وہ باتیں کی جو ہمارے بچوں نے دیکھی نہیں، نہ بچوں نے شہید دیکھا ہے، نہ پہاڑ دیکھے ہیں۔ تو اس لیے کسی نے کہا کہ ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں جہاں چٹانا تے، ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں جہاں چٹانا تے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹی دے۔ نہ بچوں نے کبھی شاہین دیکھا ہے، نہ کوئی پہاڑ دیکھے ہیں، نہ ممولا دیکھا ہے۔ تو ایسی باتیں ہیں۔ تو اقبال صاحب جو بھی کرتے ہیں، ابھی عثمان عطیہ فیضی کی مثالیں بھی دی، وہ نیچرل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ان نیچرل ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہیں چبھتی بھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جو 1938 میں چلا گیا اسے ہم نے قومی شاعر بھی کہہ دیا، جو پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا، پاکستان میں مرا ہی نہیں ہے، وہ ہمارا قومی شاعر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چاہے وہ فارسی کا شاعر ہے۔ شیخ رؤوف صاحب آپ کے استاد کہتے ہوتے تھے غالب اقبال فارسی کے شاعر ہے، یہ زبردستی اردو میں نے ٹھونسا گیا۔ چلو آ گئے جناب، قومی شاعر بھی بن گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو سلیکشن سلیبس میں ہے اقبال کے کلام کی، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسا کلام ہے، ہونا چاہیے جو بچوں کو پڑھایا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، ہمارے قومی شاعر ہو گئے۔ اس کے بعد جو ساتھ ان کو یہ بتا دیا گیا، بنا دیا گیا کہ وہ مصور پاکستان ہے، تو 4 گریباں میں تو اس کا بیٹا ہاتھ جوڑتا ہے کہ اس جرم میں میرا باپ شریک نہیں ہے، اس نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا پاکستان بنانے کا۔ چلو آپ مصور پاکستان یہ کہہ دیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کیا نئی نسل کتنی اقبال آشنا ہے۔ ایون ڈاکٹر عامر سہیل صاحب نے تو شعبہ اردو سے اقبالیات کو بھی الگ کر دیا، تو یہ بھی ایک واپس لے لیا تو انہوں نے کہا جی ان کے ذیشان تبسم نے یا رفیق الاسلام نے بھائی ڈگری پہ ایم اے اردو اقبالیات لکھا جائے، تو انہوں نے احتجاج کیا ابھی جب آپ اردو سے آپ نکل گئے ہیں تو ڈگری پہ اقبالیات لکھو۔ تو اقبالیات کہاں کس کالج میں سیٹ ہے اقبالیات کی؟ تو کہیں لیکچرشپ کی سیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ واپس آ گئے۔ یہ روزی روٹی کا معاملہ ہے اقبالیات۔ تو اقبال شناسی پہ جناب کام ہو رہا ہے، خاص طور پر محبوب تابش کی کتاب مطلب ہے، خوبصورت کتاب ہے، تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اور جیو پہ ایک پروگرام چلتا تھا میں نہیں مانتا، تو ایک پروگرام چلا اس میں تھا کہ اردو قومی زبان میں نہیں مانتا، اس کے بعد جنہوں نے اس کو نہیں ماننا تھا انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ پھر ایک پروگرام آیا کہ علامہ اقبال قومی شاعر میں نہیں مانتا، تو بہت سارے لوگ آئے اپنے دلائل دیے کہ وہ قومی شاعر نہیں بنتے۔ تو جو جن کتابوں پہ جو علامہ اقبال اور قیادت کے حوالے سے دوسرے اینگل سے لکھی گئی ہیں ان پر کیونکہ پاکستان میں پابندی ہے، تو اس لیے ہم اقبال شناسی سے کوئی اتنے زیادہ آگاہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال جتنے وہ 11 کتابیں ہیں، 7 فارسی میں ہیں، فارسی کسی کو نہیں آتی اور اردو تو ویسے کسی کو نہیں آتی، تو اس لیے مسائل ہیں کہ تفہیم اقبال کیسے ہو۔ تو اب ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر محبوب تابش، ڈاکٹر شوکت نعیم قادری، ڈاکٹر عامر سہیل، کسی حد تک عثمان علی بھی ہے، اور شمس العابدین بھائی، بہت شکریہ سب سے۔ جی اور کوئی